السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک بیڈ پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ میرے بیڈ پر بالکل سیدھ میں ایک کھڑکی تھی جس کے شیشے سے باہر کوئی بڑی سی بلڈنگ دکھائی دے رہی تھی۔ میں جو ہی اٹھنے لگی تو درد کی ٹیسیں میرے پورے جسم میں لہروں کی طرح گزریں تو درد کی شدت سے میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوال امڑ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں ہوں اور میرا جسم درد سے اتنا جکڑا ہوا کیوں ہے؟ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں کافی دیر سے سیدھی لیٹی ہوئی تھی، یا تو سامنے کھڑکی کو دیکھتی یا پھر چھت کو ہی دیکھنے کی سکت رکھتی تھی، لیکن نہ تو میں کروٹ موڑ پا رہی تھی اور نہ ہی اٹھ پا رہی تھی۔ میری جھنجھلاہٹ اب عروج پر جانے لگی تھی۔ دوسری طرف ذہن پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے باوجود مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سفید لباس میں نرس میڈیسن کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آئی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، مجھے گڈ مارننگ کہا اور فائل پر جھک کر کچھ لکھنے لگی۔ میں اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ اتنے میں کھلے دروازے سے ڈاکٹر اور ان کے پیچھے پیچھے مجھے اپنے بابا اور مما کا چہرہ دکھائی دیا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور مجھے یاد آیا کہ میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی گاڑی دوڑائے جا رہی تھی کہ اچانک موڑ مڑتے ہی میری گاڑی کا توازن بگڑا اور میری گاڑی تیزی سے کھائی کی طرف منہ کے بل جانے لگی۔ اس لمحے میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ اس وقت میرا منگیتر شہریار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کھائی میں جاتی ہوئی اپنی گاڑی کو دیکھ کر اس لمحے میں نے گھبرا کر شہریار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی میری گاڑی نے ایک زوردار کلا بازی کھائی اور پہاڑ سے ٹکرا کر زمین پر الٹی گر گئی۔ پھر شہریار نے خود کو کسی نہ کسی طرح دروازے سے گھسیٹ کر باہر نکالا، جبکہ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں باوجود کوشش کے زیادہ دیر تک اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ پائی، لیکن اپنے ارد گرد لوگوں کی آوازیں اور شور سن رہی تھی۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبنے سے پہلے میں صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ ساری آوازوں میں شہریار کی آواز کہاں ہے شہریار؟ ایک دم شہریار کا خیال آتے ہی میرا ذہن جاگ سا گیا اور مجھے یاد آنے لگا کہ میں ایک بدترین حادثے کا شکار ہو چکی تھی اور شاید یہ ہاسپٹل ہے جہاں پر میں موجود ہوں۔ مما بابا کے چہرے پر پڑتی پہلی نگاہ سے مجھے شہریار کا خیال آیا اور میں زور سے چیخی، کہاں ہے شہریار؟ شہریار ٹھیک ہے؟ میری جان، شہریار بالکل ٹھیک ہے، تم کیسی ہو؟ مما میرے چہرے کے اوپر جھک کر میرے ماتھے پر بوسہ دے کر بولے۔ بابا میرے ہاتھ کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر پہلی فکر مندی اور محبت دیکھ کر اور شہریار کی خیریت کا سن کر میرے دل کو ایک تسلی سی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں مما، لیکن میں اٹھ نہیں پا رہی، یہ سب کیا ہے؟ میں جھنجھلاتے ہوئے بولی تو مما نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، زیادہ سوچو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دونوں کو بہت مبارک ہو، شکر ہے انہیں مکمل ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے مما اور بابا کی طرف دیکھ کر کہا۔ مما نے اپنے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھا لیے۔ فرتے جذبات سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے شکر کے بعد آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر کہ آپ نے بہت ایفرٹ کی۔ اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے میم، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میں کئی دنوں تک بے ہوش رہی ہوں۔ مما، میں کب ہوش میں آئی ہوں؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا تو مما نے کہا، جلدی آ گئی تھی میری جان۔ اچھا، تو پھر کل تو شہریار کی برتھ ڈے تھی اور اس کے لیے گفٹ لینے کے لیے ہی نکلے تھے ہم دونوں، تو اس کی برتھ ڈے تو گزر گئی نا؟ تو بابا نے ایک دم سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے ایک دم سے کہا، انہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہیے تاکہ انہیں اپنی صورتحال کا اندازہ ہو۔ تو میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تو ڈاکٹر نے کہا، آپ کو پتا ہے آپ 10 دن کے بعد ہوش میں آئی ہیں۔ یہ واقعی معجزہ تھا، ورنہ ہم تو بہت پریشان تھے۔
کیونکہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ آپ کہیں کومے میں ہی نہ چلی جائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دی۔ میں نے انتہائی حیرت سے پلٹ کر اپنے ماما بابا کو دیکھا تو مجھے تب اندازہ ہوا کہ ان کی آنکھوں میں صرف میری فکر مندی ہی نہیں بلکہ راتوں کے جگراتے بھی ان کی آنکھوں میں جاگ رہے تھے۔ گویا میرے ساتھ وہ 10 دنوں سے ہاسپٹل میں تھے، تو ان 10 دنوں میں آخر شہریار کہاں تھا؟ کہاں ہے شہریار؟ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو ماما بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا یہ عجیب و غریب سا رویہ میرے لیے پریشان کن تھا۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، شہریار میرے ساتھ تھا گاڑی میں، اب کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ کیا اس کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ میرے سوال پر مما تو رونے لگی، جبکہ بابا نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کو کوئی خاص چوٹ بھی نہیں آئی۔ تو پھر وہ یہاں کیوں نہیں آیا؟ میرے سوال پر بابا نے اپنے ہونٹ سختی سے بند کر لیے، جبکہ مما مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولی، آ جائے گا، ابھی ڈاکٹر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے نا، اس لیے وہ نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو بھی تو ڈاکٹر نے اندر آنے کا کہا ہے، ہم تو تمہارے پیرنٹس ہیں نا، تو ہمیں تو اجازت دینی ہی تھی، تو وہ بھی تو میرا منگیتر ہے، کوئی غیر تو نہیں، کیا ان ڈاکٹرز کو آپ نے نہیں بتایا؟ میری بات سن کر ماما بابا کے چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے ہو گئے، تو ایک دم سے ڈاکٹر بولا، ان کا ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ اوور آل بالکل ٹھیک ہے، بس ہلکی پھلکی چوٹیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ جو ہی تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تو یہاں پر ہم انہیں خود بھیج دیں گے۔ تو ڈاکٹر کی بات سن کر جانے کیوں میں مطمئن نہ ہوئی، کیونکہ ایک طرف تو یہ سب کہہ رہے تھے کہ معمولی چوٹیں ہیں، تو پھر وہ اب تک مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا، جبکہ مجھے تو ہوش 10 دن کے بعد آیا تھا۔ اس کی معمولی چوٹیں تو کب کی ٹھیک ہو چکی ہوں گی، کہیں یہ سب لوگ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ میں ایک دم سے رونے لگی تو مما نے مجھے خفگی سے کہا، اب تم رو گی، ہمارا دل دکھاؤ گی، تم کیا چاہتی ہو کہ اب ہم بھی رونا شروع کر دیں؟ تو ان کی بات سن کر میں ایک دم سے خود پر کنٹرول کرنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی شدید لہریں اپنے جسم میں محسوس کر کے میں ایک دم چیخ اٹھی، مما میں اٹھ کیوں نہیں پا رہی؟ میں کب سے بالکل سیدھی لیٹی ہوئی ہوں، میں اٹھ کے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ تو میری بات سن کر مما کی آنکھیں آنسوں سے جل تھل ہو گئیں، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو ابھی نہیں اٹھنا، آپ اسی طرح لیٹی رہیں۔ تو میں ایک دم سے گڑبڑا گئی، میں اس طرح کب تک لیٹی رہوں گی؟ میں تنگ آ گئی ہوں۔ ایک دم وہی ڈاکٹر بولا، دیکھیں کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد آپ جلدی بھاگنے دوڑنے لگیں گی، لیکن ابھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ یہاں سے ٹھیک ہو کر بھاگتے ہوئے اپنے گھر جائیں؟ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، گڈ گرل، اور پھر نرس کو اشارہ کرتے ہوئے وہ کمرے سے جانے لگا۔ جب وہ مجھے انجیکشن لگانے کے لیے میرے قریب آئی تو میں نے گھبرا کر ماما بابا کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے مجھے انجیکشن سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ میں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پتا نہیں چلا کب میرا ذہن سن ہونے لگا، لیکن اپنے ڈوبتے ہوئے دماغ میں مجھے صرف شہریار کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تو میں کسی اور کمرے میں تھی، لیکن کمرے کے در و دیوار سے یہ پتا چل رہا تھا کہ میں ابھی تک ہاسپٹل میں ہی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ اور بازو ہلائے جلائے تو آج مجھے کسی قسم کا کوئی خاص درد محسوس نہ ہوا، لیکن جو ہی میں نے اپنے پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پاؤں تو موجود ہی نہیں، اور یہ خیال اس قدر خوفناک تھا کہ میں لرز کر رہ گئی۔ میں نے اپنی گردن ذرا سی اٹھائی، لیکن میں اپنے پیروں کی طرف دیکھ نہ پائی۔ ایک دم سے میرا سر گھوم گیا تو میں نے اپنا سر دوبارہ سے تکیے پر رکھ دیا۔ پھر میں نے اپنی ٹانگیں اوپر کرنے کی کوشش کی تو میری ٹانگیں بھی فولڈ نہیں ہو پائیں، تو میں ڈر گئی، خدا نخواستہ کہیں میں اپنی ٹانگیں تو اس حادثے میں نہیں کھو بیٹھی۔
میں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹانگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی، تو یہ جان کر مجھے سکون ہوا کہ میری ٹانگیں تو موجود ہیں، لیکن میں اپنے پاؤں اور ٹانگیں کیوں نہیں محسوس کر پا رہی۔ اتنے میں مما اور پاپا بھی کمرے میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ طمانینت کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً مما سے کہا مجھے اٹھا کر بٹھائیں۔ اس وقت مجھے بس یہ احساس تھا کہ شاید کمزوری کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پا رہی۔ مما نے فوراً تکیے سیدھے کر کے مجھے بٹھایا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی بہت ہی مشکل کام کر رہی ہوں۔ میں جو ہی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو مجھے ایسے لگا کہ میرا آدھا جسم تو کام کر رہا ہے، لیکن دھڑ سے نیچے نیچے مجھے اپنی ٹانگیں بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ تو میں نے گھبرا کر فوراً اپنی ٹانگوں کے اوپر سے بلینکٹ اتار کر ایک جھٹکے سے نیچے پھینکا تو میری نظر اپنی ٹانگوں اور پاؤں پر پڑی۔ پھر میں نے اپنے پاؤں کو حرکت دینے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم کے ساتھ کسی نے مصنوعی ٹانگیں اور پاؤں جوڑ رکھے ہیں جو میری کسی بھی انسٹرکشن کو فالو ہی نہیں کر رہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری اسٹرگل کو دیکھ کر کسی بت کی طرح میرے سامنے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا مما میں اپنے پاؤں اور ٹانگوں کو کیوں حرکت نہیں دے پا رہی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مما نے میرا ماتھا چوما اور میرا سر ایک دم اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا سب ٹھیک ہو جائے گا مناہل، تم پریشان مت ہو۔ لیکن مجھے شدید پریشانی ہونے لگی۔ مما سب ٹھیک تو ہے، اب مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ کیونکہ میں مما کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکی تھی جنہیں وہ کمال اداکاری سے مجھ سے چھپا رہی تھی۔ جانے کیوں خطرے کا الارم میرے اندر بجنے لگا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی بہت خوفناک معاملہ ہو چکا ہے، ورنہ میری ماں کبھی اتنی پریشان نہ ہوتی۔ لیکن وہ مجھے کچھ بھی بتانے سے گریزاں تھیں، جس کی وجہ سے میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر جو ہی کمرے میں آیا تو مجھے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا، میں نے فوراً انتہائی سنجیدگی سے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر پلیز مجھے اندھیرے میں مت رکھیں اور مجھے صاف صاف بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں آخر اپنی ٹانگیں اور پاؤں کیوں ہلا نہیں پا رہی؟ مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ میری ٹانگیں اور پاؤں میرے جسم کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے ان میں کسی قسم کی کوئی جان محسوس نہیں ہو پا رہی، حتیٰ کہ میں اٹھ کر بھی بیٹھ نہیں سکتی۔ اور اس ہاسپٹل میں مجھے کم از کم 1 ماہ تو ہونے والا ہے۔ آپ لوگ آخر کب تک مجھ سے میرا ہی مسئلہ چھپاتے رہیں گے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ چھپن چھپائی چھوڑ کر اپنے مسئلے پر کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب بھی میرا معاملہ زیر بحث آتا ہے تو آپ میرے پیرنٹس کو لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ایسا کب تک چلے گا؟ میری بات سن کر ڈاکٹر اور مما ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مما نے مجھے دلاسا دینے کے لیے جو ہی میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے ان کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ نو مما، بہت ہو گیا، اب سچ سامنے آنے دیں، مجھے پتہ چلنے دیں کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مما کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی بے چارگی تھی جسے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں ابھی اس حقیقت سے آگاہ ہوں، جبکہ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ پھر انہوں نے گلا کھنکارتے ہوئے جو بات میرے سامنے کھولی اس پر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو اور میں توازن کے چکر میں گول گول گھومتی ہوئی زمین پر آ گری ہوں۔ میں نے اپنی مٹھیاں زور سے بند کر لی، اندر ہی اندر خود کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری ساری کوششیں ایک کے بعد ایک ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ تبھی نہ جانے کیسے ان کمزور لمحوں میں میرے آنسو نکلے اور میں نے کب رونا شروع کر دیا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ ڈاکٹر اپنی بات کر کے کمرے سے جا چکا تھا۔ اب میں تھی اور مما، اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے روئے جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں ساری زندگی کے لیے معذور ہو چکی ہوں،
میں کبھی بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو سکوں گی، کیونکہ اس حادثے میں میری ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آنے کی وجہ سے میرا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا تھا۔ میں ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیٹی تھی۔ میرے لیے ملک سے باہر جا کر علاج کرانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جانے کیوں میرے اندر ایک امید سی اٹھی۔ میں نے باہر سے اپنا علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے ملک سے باہر جانا ایسا ہی تھا جیسے اپنے ہی ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری بیماری کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ میری خواہش کی وجہ سے مجھے بابا نے باہر لے جانے کی بات بھی ڈاکٹر سے کی، لیکن جب ڈاکٹر نے کہا کہ باہر بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی تسلی کے لیے اسے باہر لے جانا چاہتے ہیں تو ضرور لے جائیں، تو میں اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ سی گئی۔ میں جو 21 سال کی انتہائی خوبصورت، جوشیلی اور کسی پارے کی طرح ایکٹیو لڑکی تھی، جو گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی، آج کئی ماہ سے ہاسپٹل کے بستر پر پڑی ہوئی تھی، بلکہ میں اس قدر محتاج ہو گئی تھی کہ میں کروٹ بھی نہیں بدل پا رہی تھی۔ یہاں پر آئے دن ینگ نرسز کی ڈیوٹیز لگتی رہتی تھیں، اور جب وہ مجھ سے میری معذوری پر اظہار ہمدردی کرتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میری زندگی انہی ہمدردیوں کی مستحق ہو گئی ہے۔ اس سارے عرصے میں شہریار بس ایک بار مجھے ملنے کے لیے آیا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو اس نے چپ چاپ میرے ہاتھوں میں دے دیا، دینے کے بجائے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ میرے نزدیک آنے کے بجائے وہ مجھ سے کافی دور ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ وہ شہریار نہیں جسے میں جانتی ہوں، بلکہ یہ کوئی اور شہریار ہے جسے شاید اب میں نہیں جانتی۔ میں اسے جتنی دیر باتیں کرتی رہی، وہ بار بار اپنی گھڑی کو دیکھتا چلا جاتا۔ شاید اسے کہیں جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں بار بار چونک جاتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مجھے کہتا، ہاں تو پھر تم کیا کہہ رہی تھی؟ تو میں اپنی بات ہی بھول جاتی۔ میں نے کبھی شہریار کو یوں نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب تو میں اس پر ایسے نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اسے نظر ہٹاؤں گی تو وہ کہیں مجھ سے دور چلا جائے گا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے کافی عرصے کے بعد آیا تھا۔ میں حالانکہ اس سے شکوہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جب سے مجھے اپنی معذوری کا پتہ چلا تو جانے کیوں میں ایک لفظ بھی اس سے شکوہ نہ کر پائی، اسے یہ بھی نہ کہہ پائی کہ وہ اتنا عرصہ کیوں نہیں آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈرائیو شہریار کر رہا تھا اور اسے اس حادثے میں خراش تک نہیں آئی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میری پوری کی پوری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ حادثے والے دن شہریار ہی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ چلو کچھ آؤٹنگ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا واپسی پر میں اس کے برتھ ڈے کا گفٹ بھی چپکے سے لے لوں گی، کیونکہ اگلے دن اس کی برتھ ڈے تھی اور اس برتھ ڈے کے لیے میں نے بہت سارے پلان سوچے ہوئے تھے جو سب مٹی ہو کر رہ گئے۔ اس حادثے کے 2 ماہ بعد ہماری شادی بھی تھی اور اپنی شادی کے لیے میں نے ورلڈ ٹور کا پلان بھی بنا رکھا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم ورلڈ ٹور پر نہیں جا پائیں گے، میں کہیں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گئی تو پھر یہیں کہیں ہنی مون منا لیں گے۔ اپنے اس خیال پر میں خود ہی شرما گئی، لیکن جانے کیوں شہریار کی طرف دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جو میں سوچ رہی ہوں شہریار ویسا نہیں سوچ رہا۔ میں اس سے پہلے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ ہی رہی تھی کہ وہ ایک دم سے کسی کال پر مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور دبا دبا جوش مجھ سے چھپا نہ رہ سکا۔ لبو لہجے کا ایسا جوش اور چہرے کی ایسی خوشی تو اس وقت بھی میں دیکھتی تھی جب وہ مجھ سے بات کر رہا ہوتا تھا۔ اب یہ سب کس کے لیے ہے؟ اچانک شک کا ایک ناگ میرے ذہن میں لہرانے لگا، تو میں نے خود ہی اپنے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھ سے ملنے ہی کیوں آتا؟ یہ سوچ کر میں نے خود کو بہلا لیا، لیکن میں شاید بہت ہی نادان تھی۔ میں جلد از جلد خود کو ٹھیک کر کے پھر سے شہریار کے کندھوں تک کھڑے ہو کر اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتی تھی۔ میں خود ہی خود کو اب موٹیویٹ کرنے لگی تو دنوں میں میری بہتری کے آثار ڈاکٹرز کو نظر آئے تو وہ حیران رہ گئے
کہ میں اب بغیر کسی سہارے کے بیڈ پر خود بھی بیٹھ سکتی تھی۔ ڈاکٹر مجھ پر بہت خوش تھے کہ میں بہت ہی بہادری اور ہمت کے ساتھ اپنی بیماری کو مات دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اپنے حوالے سے جب ڈاکٹر کی حوصلہ افزا باتیں سنتی تو میرے اندر ایک نیا جوش سا بھر جاتا، لیکن سچ کہوں تو یہ سارے کا سارا جوش جذبہ شہریار کے لیے تھا، کیونکہ میں جلد از جلد پھر سے ویسے ہی بن کر اس کے ساتھ چلنا چاہتی تھی۔ میں یہی چیز مجھے بالآخر اتنا موٹیویٹ کر گئی کہ میں اب کم از کم خود سے بیٹھ سکتی تھی، اور ڈاکٹر کے نزدیک میری یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ مجھے اب ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ مجھے یہ یقین تھا جس دن میں ڈسچارج ہوں گی اس دن شہریار مجھے لینے کے لیے ضرور آئے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے اسے خود ٹیکسٹ کر کے بتایا تو نہ اس نے میرے ٹیکسٹ کا جواب دیا اور نہ ہی وہ مجھے ہاسپٹل سے لینے آیا۔ میری نظریں بار بار ہاسپٹل کے اس کمرے کے دروازے پر اٹھ جاتی تھیں کہ شاید وہ ابھی اس کمرے کا دروازہ کھول کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باہیں کھول کر میری طرف آئے گا، لیکن پورا دن اسی انتظار میں گزر گیا۔ مما اور بابا مجھے بار بار چلنے کا کہتے، لیکن میں انہیں ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، شہریار آتا ہی ہوگا۔ تو مما بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ جاتے، لیکن وہ میری امید توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے چپ رہتے۔ جوں وقت گزرنے لگا میری امید دم توڑتی چلی گئی اور میں رونے لگی تو اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ارے پگلی، وہ گھر آ جائے گا تمہیں دیکھنے کے لیے، ہو سکتا ہے ٹریفک میں پھنس گیا ہو، تمہیں تو پتہ ہے یہاں کراچی میں کس قدر ٹریفک ہے، پریشان نہیں ہو ورنہ کہیں پھر تم بیمار نہ پڑ جاؤ۔ تو مما کے ڈراوے پر میں نے خود کو ایک دم پھر سے حوصلہ دیا، کیونکہ میں اب مزید کوئی بھی بیماری افورڈ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو ہر صورت میں ٹھیک ہونا تھا اور ٹھیک ہو کر شہریار کی دلہن بننا تھا۔ میں تو بس اب ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی۔ گھر آ کر بھی مجھے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن شہریار، اس کی فیملی میں سے کوئی بھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا، تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے مما سے پوچھا کہ نہ تو شہریار کی فیملی کو میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مما مجھے ٹال گئیں اور کہنے لگیں، آ جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مصروفیت ہو۔ تو میں ایک دم سے مما پر بگڑ گئی کہ مجھ سے بڑی بھی کوئی مصروفیت ان کی ہو سکتی ہے بھلا؟ میں اس گھر کی ہونے والی بہو ہوں اور اتنے بڑے سانحے سے گزری ہوں، تو کیا ان کے اندر اتنی بھی انسانی ہمدردی نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کر مل لیں؟ یہ کہاں کی رشتہ داری ہوئی بھلا؟ نہ وہ لوگ خود آئے ہیں اور نہ ہی شہریار آیا ہے، کیا ان کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے؟ تو مما مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مما کچھ چھپا رہی ہیں۔ تو میں نے اپنی دلی خدشے کے پیش نظر بالآخر ان سے پوچھ ہی لیا کہ مما، جس طرح مجھے میری بیماری کے حوالے سے آپ نے سب کچھ بتا دیا، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بات آپ لوگ جانتے ہیں تو مجھے بتا دیں، مجھے یوں اندھیرے میں رکھنے کا بھلا کیا فائدہ؟ تو مما ایک دم سے بولی کہ بھلا تمہیں کیوں اندھیرے میں رکھیں گے جب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، تو تم کیوں خواہ بدگمان ہوتی ہو؟ جس طرح ہم کاروباری لوگ ہیں اسی طرح شہریار کی فیملی بھی اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں شمار ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا میری جان، شہریار کا پوچھنے کے لیے بھی ایک شہر ان کے گھر آیا ہوگا، اس لیے تم خاطر جمع رکھو، شہریار جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر تمہیں دیکھنے کے لیے آئے گا، بس تم جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کوشش کرو۔ لیکن جانے کیوں مما جتنی لمبی وضاحت کرتی، مجھے ایسے لگتا کہ جیسے دال میں کچھ تو کالا ہے۔ چلو مانا کہ انکل آنٹی مصروف ہیں، لیکن شہریار کو آخر کیا ہو گیا؟ وہ تو میرے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہتا تھا، ہم روز ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے، آؤٹنگ کے لیے باہر جاتے، ہماری فیملیز کو بھی اس پر اعتراض نہ ہوتا، جس دن ہم مل نہ پاتے اس دن لمبی لمبی ہماری کالز چلتی۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ نہ تو خود آتا ہے اور نہ ہی میرے ٹیکسٹ کا جواب دیتا ہے؟ میں اگر کال کروں بھی تو وہ جلد ہی بات ختم کر کے فون بند کر دیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ پھر سوچتے سوچتے اچانک جب میری نظر اپنے ویل چیئر پر پڑی تو مجھے اس کا جواب مل گیا۔
کہیں شہریار مجھ معذور کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے کترا تو نہیں رہا؟ ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے؟ بھلا ٹانگوں سے اپاہج لڑکی کو اس جیسا ہینڈسم خوبصورت لڑکا کیوں اپنانا چاہے گا؟ اور یہ خیال آتے ہی میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شہریار تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، تو کیا وہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے تھے؟ میں سارا دن خود سے ہی سوال کرتی رہتی اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی سرا بھی میرے ہاتھ نہ آتا۔ میں شہریار کو فون کر کر کے تھک گئی۔ اب تو وہ میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا تھا، تو میں جھنجھلانے لگی۔ اور ایک دن جب اس نے میری کال بار بار کاٹی تو میں نے اسے ٹیکسٹ بھیجا کہ اگر وہ 10 منٹ کے اندر ہمارے گھر نہیں آئے گا تو میں خودکشی کر لوں گی اور اپنی خودکشی کا ذمہ دار اسے ٹھہراؤں گی۔ میں نے بس جذبات میں آ کر اسے ٹیکسٹ بھیج دیا، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ آ جائے گا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے گھر میرے کمرے میں موجود تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ جانے کیوں مجھے وہ پھر بھی اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب وہ بولا تو مجھے ایسے لگا اس نے ٹھیک ٹھاک میری بے عزتی کر دی ہے۔ اس نے ایک مخملی ڈبیا میری طرف بڑھائی اور کہا، میں آج سے یہ منگنی توڑ رہا ہوں۔ میں ہکا بکا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ڈبیا پکڑی تھی جس میں نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ یہ منگنی کی انگوٹھی مجھے واپس کر رہا تھا، گویا وہ منگنی توڑ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جب وہ اپنے سخت کھردرے لہجے میں بولا تو مجھے پتا چلا کہ حقیقت واقعی ہی اتنی کھردری ہے کہ جس کا سامنا کرنے کے لیے میرے اندر بالکل بھی دمخم نہیں ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی میرے پاؤں کے پاس رکھی اور پرسکون طریقے سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے بہت پہلے اس کا رویہ سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے بھول پن کی وجہ سے اس کا رویہ نہ سمجھ سکی۔ میں اپنی معذوری کی وجہ سے بہت جلد اس کے دل سے اتر چکی ہوں۔ میری محبت کے رنگ اتنے کچے نکلے، اس کا مجھے قطعاً اندازہ نہ تھا۔ شہریار نے جب سے منگنی توڑی تھی میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ نہ میں کسی سے ملتی تھی، نہ ہی مجھے اب اپنے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ مما اور بابا میرے حالات دیکھ کر کڑتے رہتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے وہ بہت دل گرفتہ تھے۔ اس سال میری شادی شہریار سے متوقع تھی۔ بہت بڑے بڑے پلان مما اور بابا نے سوچ رکھے تھے کہ وہ ایسی دھوم دھام کی شادی کریں گے کہ پورا شہر دیکھے گا۔ ان کی باتیں سن سن کر مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے مقدر میں تو یہ خوشی دیکھنا نصیب ہی نہیں۔ مما اور بابا مجھے دن رات سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن میرا ڈپریشن تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ جو تھوڑی بہت پروگرس میری صحت کے معاملے میں ہوئی تھی وہ اب 0 پر کھڑی تھی۔ مما بابا بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے اس ڈپریشن سے نکلنے کا ایک حل یہ سوچا کہ کسی طرح سے میری شادی کروا دی جائے۔ حالانکہ میں شہریار کی بے وفائی کے بعد کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ شہریار میری ہی ایک دوست سے شادی کر رہا ہے تو اس دن میں رو بھی نہ سکی۔ میرا دل شدت غم سے پھٹتا چلا جا رہا تھا۔ تو مما نے مجھے سمجھایا کہ تم کیوں اس کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہو، جس نے اپنے اوقات تمہارے سامنے دکھا دی۔ شکر کرو اس شخص نے شادی کے بعد یہ سب نہیں دکھایا، ورنہ تم دوہری اذیت میں ہوتی کہ کس شخص کو اپنی زندگی سونپی تھی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ شاید یہ حادثہ اسی لیے ہوا ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں اس بدترین شخص سے تمہاری جان چھڑانا چاہتا تھا۔ مما کی باتیں میرے زخموں پر مرہم ثابت ہونے لگی اور میں ذرا ذرا سنبھلنے لگی۔ اس دوران ایک دن مما نے میری شادی کا اعلان کیا۔ حالانکہ میں شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری شادی ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکے کے ساتھ کر دی۔ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی اور میری حیرت کی انتہا تب بنی جب مما نے اسے گھر داماد بھی بنا لیا، حالانکہ میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتی تھی۔ شروع میں سب ٹھیک رہا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا کہ جیسے یہ سب مصنوعی ہے۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ وہ بیڈ پر موجود نہیں ہے۔
یہ کہاں گیا؟ اس وقت کسی کو بلوا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میری ساری ذمہ داری اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کام سے باہر نکلا ہو۔ اگر بیل بجاؤں گی تو کیا پتا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے بیل تو نہیں بجائی، لیکن پھر میرے نوٹس میں ایک عجیب و غریب صورتحال آئی۔ وہ ہر رات آدھی رات کو کمرے سے غائب ہوتا۔ وہ ایک مخصوص ٹائم پر آدھی رات کو اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا۔ دل میں ایک بار آئی کہ اس سے پوچھوں، لیکن پھر سوچا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کیا پتا وہ سمجھے کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں۔ لہٰذا میں خاموش رہی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ سے چل رہا تھا۔ میں نے مما اور بابا سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کی۔ میں خود ہی اس کی کھوج نکالنا چاہتی تھی اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہی تھی کہ میرا دل اس بار نہ ٹوٹے، کیونکہ میں نے سچے دل سے قاسم کو اپنایا ہے۔ ایک رات اچانک مجھے اپنے پاؤں میں حرکت محسوس ہوئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کو حرکت دینا شروع کی تو میرا پاؤں ٹھیک ٹھاک حرکت کرنے لگا۔ میں تو اسے معجزہ ہی کہوں گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے بیڈ سے اتری۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں آہستہ آہستہ سنبھل کر چل سکتی ہوں۔ میں اپنے کمرے کی دیواریں پکڑ کر آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ میرا شوہر ہمارے گھر کی نوجوان ملازمہ کے ساتھ گلے لگ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں باخبر ہو جاتے، میں ایک دم پلر کی اوٹ میں ہو گئی اور ان دونوں کی گفتگو سننے لگی۔ قاسم ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بری طرح سے فدا ہو چکا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، جو ہی چیک میرے ہاتھ میں آ جائے گا میں تمہیں لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ بس اس وقت تک میری جان تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تو گویا یہ شخص بھی بے وفا نکلا۔ مجھے محبت راس نہیں آئی۔ میں چاہتی تو اسی وقت شور مچا کر ان کی چوری پکڑ سکتی تھی، لیکن میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ہمارے گھر میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ قاسم اس بات سے ناواقف ہوگا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور صبح ہوتے ہی میں نے مما کو قاسم کے حوالے سے ساری حقیقت سے آگاہ کر دی۔ تو مما نے رات کو کیمرے سے ہونے والی ریکارڈنگ کو جب نکال کر دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ پھر بابا اور مما نے قاسم سے میری خلا لے لی اور قاسم اور ملازمہ کو گھر سے نکال باہر کیا۔ میں دوسری بار اپنی محبت کی ناکامی کی وجہ سے انتہائی دل برداشتہ تھی، تو اس مشکل مرحلے میں میرے ماں باپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ میں نے ڈٹ کر اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا۔ اسی دوران شہریار نے مجھے ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے شادی کی درخواست کی کیونکہ اس کی 2 شادیاں بری طرح سے ناکام ہو چکی تھی، لیکن میں اس بے وفا شخص سے دوبارہ محبت ہونے کے باوجود اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس لیے بابا کے ایک دوست کے بیٹے کا پرپوزل جب میرے لیے آیا تو میں نے ہاں کر دی۔ میرے دوسرے شوہر انتہائی دیندار اور انسانیت کا درد رکھنے والے ایک خوبصورت انسان ہیں، جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہوں، مجھ سے بالکل بھی جہیز نہیں لیا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور میں ان کے 2 کمروں کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکی ہوں، جہاں یقین کیجئے میں بہت سکون سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔